کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ 2 جمعوں کو میں نے اپنے بیان میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اختیارات، کمالات، خوبیاں ان 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ذاتی حقیقی جو صرف اللہ کے لیے ہے، اور ایک عطائی مجازی جو اللہ تعالیٰ کے دیے سے اس کے بندوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں میں نے دی تھیں، انہی میں ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ سید کا لفظ جو ہے، سید جس کے معنی آقا، مالک، مولا، داتا، سردار، اور بلا تشبیہ و تمثیل اپنی ہندوستانی زبان میں چودھری، مکھیا، نائک ایسے الفاظ بولتے ہیں۔ سید کا لفظ جو ہے، میں نے بتایا تھا ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ سید اللہ ہی ہے اور کسی کو سید نہ کہو، اور اس کے بعد میں نے مثالیں دی۔ حضور نے اپنے بیٹے امام حسن کے لیے سید فرمایا، حضرت سعد بن معاذ کو سید کہا، قرآن شریف میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سیدوں و حصوروں و نبی من الصالحین آیا۔ تو بات وہی ہے کہ حقیقی سید، حقیقی مالک، آقا اللہ ہی ہے، ذاتی حقیقی ہے۔ اور یہ جو دوسروں کو سید کہا گیا مخلوق میں، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی عطا سے جس نے اس کو سردار بنا دیا وہ سید ہو گیا۔ تو اس کی کچھ مثالیں 2-3 اور میرے دھیان میں آئیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ مدینہ شریف میں ایک یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی ان کو بہت مانتے تھے، ایک پیر کی حیثیت رکھتے تھے یہودیوں میں، ایک عالم کی، ایک پیر کی، حضرت عبداللہ ابن سلام۔ وہ حضور سے ملنے آئے کچھ سوالات کرنے کے لیے، بہت قابل آدمی تھے، پچھلی امتوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کا گہرا علم رکھتے تھے۔ تو حضور کی بارگاہ میں سوالات کرنے آئے، ایک طرح کا مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور کو جیسی نظر پڑی ان کی حضور پر تو وہ سب بھول گئے، اور ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹا انسان نہیں ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی سب مناظرہ بھول گئے، سمجھا؟ ہمارے حالات نے لکھا ہے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ اتنا بڑا یہودیوں کا قابل، عالم، فاضل، ماہر، چہرہ دیکھتے ہی کہا یہ کسی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ہے، اور کلمہ پڑھا، مسلمان بن گئے۔ ایک مرتبہ کچھ اور یہودی، ابھی ان کے اسلام کا بہت زیادہ چرچا نہیں ہوا تھا، کچھ اور یہودی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کٹھوجتی کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہوا سیدنا و ابن سیدنا، عبداللہ ابن سلام کو ہم کیوں نہیں جانیں گے؟
وہ تو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سید کیوں کہہ رہے ہو ان کو سیدنا، سید تو اللہ ہی ہے. فرمایا انہوں نے کہا کہ ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارے بھی سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے بھی ہیں، ان کے باپ بھی سردار تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. یہودیوں نے جب یہ سنا تو یہ بات بجلی کی طرح ان کے دماغ پہ لگی. سمجھا؟ بجلی گر گئی کہ عبداللہ ابن سلام مسلمان مر گئے. سمجھا؟ کلیجہ پھٹ گیا ان کا کہ ہمارا اتنا بڑا پیشوا جس کی ہم سب عزت کرتے ہیں وہ ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا. تو وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے. ابھی کہہ رہے تھے وہ سیدنا و ابن سیدنا، وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. اب کہنے لگے وہ ہم میں بہت گھٹیا رذیل ذلیل آدمی ہیں، برائیاں کرنے لگے. سمجھا آپ؟ تو یہاں مجھے اس وقت یہ بتانا تھا، مجھے دھیان آیا کہ یہ سید کا لفظ ان حضور کے سامنے یہودیوں نے ان کے لیے بولا. حضور نے منع نہیں فرمایا. اس کے علاوہ ایک حدیث شریف بہت مشہور ہے، سب نے سنی ہوگی، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہاں بھی حضور نے دونوں بھائیوں کے لیے سیدہ، سید کا لفظ بولا. اور فرماتے ہیں الفاطمۃ، فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. پورا گھرانہ ہی سرداروں کا گھرانہ ہے. بلکہ اسی لیے حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے اس کو سید کہتے ہیں، سید صاحب. سمجھا آپ؟ مسلمانوں میں باقاعدہ ایک برادری ہے سید، سمجھے؟ اور وہ برادری مسلمانوں میں سب سے اونچی اچھی برادری مانی جاتی ہے. اب کیوں نہ مانی جائے؟ جو ہمارے آقا کی اولاد ہیں ان کے سامنے ہمیں اگر ہمارا مرتبہ ان کی عزت کرنے سے گھٹتا نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت کرنے سے ہماری شان بڑھتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے آقاؤں کی اولاد ہیں. سیدوں کا احترام چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں. سمجھا آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان سیدوں کا بہت احترام فرماتے تھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب بہت سے لوگ نقلی سید بن گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اس کی تحقیق نہیں ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور یقین سے پتہ ہے، جیسے کچھ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہے کہ بعض جگہ کے وہ پہلے کچھ اور تھے، سید بن گئے، جان رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، بھال رہے ہیں، تو ان کو تو نہیں مانا جائے گا. لیکن جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے. اصلی علم اللہ کو ہے، ہم احترام کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم احترام اس کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت فاطمہ امام حسن حسین کی نسبت سے کر رہے ہیں. ہاں یقین سے پتہ ہو کہ اس نے برادری بدلی ہے، پہلے کچھ تھا اب یہ کچھ ہے، اس کا احترام سید ہونے کی حیثیت سے نہیں کیا جائے گا. سمجھا؟ اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے، میں اکثر اپنے تقریروں میں جگہ جگہ دھیان آتا ہے بتاتا رہتا ہوں، کبھی کسی آدمی کے بارے میں کوئی شبہ ہو کہ یہ ولی ہے کہ نہیں. جیسے مجذوب لوگ ہوتے ہیں، پاگل سے لگتے ہیں دیکھنے میں، کچھ لوگ ان کو ولی ماننے لگتے ہیں. سمجھا آپ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، برائیاں کرتے ہیں. ایسی سیدوں کے بارے میں کچھ لوگ بہت تعریفیں کریں گے، بہت زیادہ. سمجھا آپ؟ کچھ لوگ ان کے کیڑے بنیں گے. تو میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کرو، نہ بہت زیادہ تعریفیں کرو اور نہ برائی کرو، اپنا کام کرو. خدا کے بندے کو خدا پہ چھوڑ دو. بات یاد رکھنے کی ہے.
زیادہ تعریفوں سے بھی پارٹی بندی پیدا ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور برائیاں کرنے سے بھی گروہ بندی پیدا ہوتی ہے۔ اور میرا اپنا طریقہ بھی یہ ہے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نہ اس کو برا کہتا ہوں نہ اس کی تعریف کے پلندے باندھتا ہوں، اپنا کام کرتا ہوں، اللہ جانے بندہ جانے۔ یاد رکھو تو بہت کام کی بات ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد کو سید کہا گیا۔ مسلمانوں میں پوری ایک الگ برادری ہے سید صاحب، سمجھے آپ، سید صاحب۔ تو یہاں پر بھی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سید نہیں ہے، تو بات وہی ہے، اور ہم لوگ ایک برادری کا نام رکھے پڑے ہیں سید، نام رکھا گیا باقاعدہ برادری لکھا جاتا ہے ان کو سید، تو ہم نام رکھے پڑے، تو اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ بات وہی ہے کہ حقیقی ذاتی سید اللہ ہے، اور اس کے بنائے سے وہ جس کو بنائے وہ سید ہے، وہ جس کو جو مرتبہ عطا فرمائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حقیقی ذاتی کا عطائی مجازی کا فرق کرنا پڑے گا۔ تو سید کے ایک معنی تو یہ آتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی جو بطن سے اولاد چلی آ رہی ہیں، امام حسن حسین کی، وہ سب سید کہلاتے ہیں، سمجھا۔ اور بھی آپ نے سنا کہ عبداللہ ابن سلام کے لیے یہودیوں نے کہا، حضرت سعد بن معاذ کو حضور نے فرمایا کہ اپنے سید کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے قرآن شریف میں آیا، حضور نے اپنے بیٹے امام حسن کو سید کہا، دونوں شہزادوں کو جنت کے جوانوں کا سید کہا۔ تو یہ سردار کے، اچھا ایک یہ سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں، برادری ہے ایک تو، اور ایک سید کے معنی سردار کے ہوتے ہیں جو بات بزرگوں کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اس پر کچھ لوگ بے پڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے لیے کہا گیا سیدی سیدی مرشدی سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ تو پٹھان تھے، انہیں سید کیوں کہہ رہے ہیں، کہ ان کی جہالت ہے۔ یہاں پر سیدی برادری کے اعتبار سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہاں پر سیدی میرے سردار، اس کے معنی ہے نا سید، اس کے معنی سردار، تو ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ سید برادری سے ہیں، بلکہ ان کو ایک لقب دیا گیا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم پیچھے پیچھے ہیں، وہ آگے آگے ہیں، سمجھا۔ وہ لوگ غلطی پر ہیں کہ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سید کہہ دیا، عالم کو سید کہہ دیا، کسی نے سید نہیں کہا، سمجھا۔ ماں سیدی کے معنی ہے میرا سردار، سمجھا۔ بلکہ عرب میں تو آج کل سید کا لفظ جو ہے وہ نام کے ساتھ، کسی کا نام عزت سے لیتے تو اس کے نام کے ساتھ سید لگاتے، ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کو عزت دیتے ہیں، سمجھا۔ یہ اپنے آپ پر اردو میں جناب، حضرت، انگریزی میں سر، مسٹر، ہندی والے شریمان جی، مہودے وغیرہ الفاظ بولتے ہیں، نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں بڑے آدمی کے۔ عرب میں آج کل رواج ہے کہ وہ جب کسی کے نام کو احترام سے لکھتے ہیں تو اس کے نام کے آگے السید لکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک رسید تھی، میں آج کو گیا تھا پہلی بار، میں نے کوئی چیز خریدی تھی کسی دکان سے، تو اس نے رسید بنا کے مجھ کو دی تھی، تو اس میں لکھا تھا السید تطہیر احمد، سمجھا۔ تو جناب کے لیے اپنے آپ پر جو جناب بولتے ہیں، حضرت بولتے ہیں، ہندی میں شریمان جی وغیرہ مہودے کہتے ہیں، انگریزی میں سر، مسٹر، آج کل یہ لفظ عربوں کے اندر نام کے ساتھ القاب کے طور پر بھی چل رہا ہے، عزت دینے کے لیے۔ کل ملا کر کے بات جہاں تھی وہیں لا کر کے سمیٹ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس بات کا فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اختیارات، کمالات، خوبیاں، مرتبے، حکومتیں، بادشاہتیں، طاقتیں، قوتیں سب دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک حقیقی ذاتی جو صرف اللہ ہی کے لیے ہے،
اور ایک عطائی مجازی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔